بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 23 اگست ہے، ہفتے کا دن ہے، اور اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر عجیب انسرٹنٹی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، کیونکہ ایک طرف فلسطین کا معاملہ ہے اور وہ جو ہے وہ سولوشن کی طرف جاتا دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری طرف ایران جو ہے وہ اور اسرائیل آمنے سامنے ایک بار پھر سے جنگ کے محاذ پر کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے 12 روزہ جنگ جو ہے وہ چھڑی، اس کے بعد جو ایک بریک آیا تھا وہ ایک سیز فائر کے طور پر کہا جا رہا ہے، اور دوبارہ سے ایک بہت بڑا مارکا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے امریکہ تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم وہ وہاں پر جو ہے وہ ڈپلائی کر رہا ہے، کیونکہ پہلے اس کی 2 بیٹریز جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہوئی تھیں۔ ایک بیٹری جو ہے وہ $2 ارب کی بیٹری ہے، اور پھر کیونکہ ٹوٹل امریکہ کے پاس 12 بیٹریز تھی، 2 جو ہے وہ اسرائیل کے اندر موجود تھی، جو کہ ایرانی حملوں کے اندر وہ جو ہے تباہ ہوئی۔ لیکن اس کے بعد اب جو آخری مارکے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایران نے میزائلوں کا باپ ایجاد کر لیا ہے، اور ایسا میزائل جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ ایک واحد ایسا میزائل ہے جو کہ 80 وار ہیڈز ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کو اپوکلپس کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو میزائل ہے، اس نے مخالفین کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں، نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ جس طرح سے یہ ایران جو ہے وہ پہلے بھی میزائلوں کے اندر خود کفیل ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کی داغ بیٹھی، اور پھر یہ جو 12 روزہ جنگ تھی، اس کے اندر جو اس نے اپنا امپیکٹ چھوڑا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، کہ کیسے اس نے اپنی داغ بٹھائی، اور پھر اب جو ایک سے بڑھ کر ایک وہ میزائل جو ہے وہ تجربہ کر رہا تھا۔ لیکن ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جو مشیر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری اب آخری جنگ ہوگی، اس کے بعد امن ہی امن ہوگا۔ اور یہ جو میزائل ہے، یہ ایسا میزائل ایجاد کیا گیا ہے جو کہ ایٹم بام کا بھی باپ کہا جا رہا ہے۔ مطلب اتنا بڑا، اور وہ اتنے یقین اور اتنے اطمینان کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے۔ جس کے بعد اب جو اسرائیل ہے وہاں پر ایک کیاس ہے، وہاں پر عجیب جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ٹینشن بنی ہوئی ہے، صف ماتم ہے، اور پھر نتن یاہو کی جانب سے امریکہ کو مدد کے لیے پکارا گیا، اور پھر امریکہ نے جو دبئی سے UAE سے جو اپنا تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کی 2 بیٹریز تھی وہاں سے اسرائیل کے اندر ڈپلائی کیا۔ لیکن جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا توڑ ہے، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ واحد ایسا میزائل ہے جس نے جو کہ دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہو اس کو مات دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں، یہ کون سا میزائل ہے، اور ایران کون سے میزائل کے اوپر اتنا اترارا اور پھر بھرپور طریقے سے وہ یوں کہہ لیں کہ سٹینڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا اور دھمکیاں دیتا، اور آخری جو مارکے کی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے امن ہو جائے گا اور بالکل پرسکون یہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ ہوگا۔ کیسے؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میرے اس چینل کو بھی آپ نے چلانا ہے، آپ کا ہی یہ چینل ہے۔ اس سے پہلے جو 2 چینلز بین ہو چکے ہیں، یہ تیسرا چینل ہے، اس کی ریچ بہت کم کر دی گئی ہے، لوگوں تک ویڈیوز پہنچ نہیں پا رہی، تو آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ اور پھر کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک مست دیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور پھر کس ٹاپک کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے، کس ٹاپک کے اوپر ولاگ کروانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو خبر سامنے آئی جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو بدل کے رکھ دیا، اس کی ریزن ایران نے ایک طرف جو ایجاد نئی اور تہلکہ خیز کی، اس نے یوں کہہ لیں کہ منظرنامے کو بدل کے رکھ دیا ہے، اس نے پورے کے پورے سینیریو کو بدل کے رکھ دیا۔ کیوں ہوا یہ ہے کہ جو ایک ایجاد اور ایک میزائل جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا، جس کے بعد جو امریکن تھرڈ ڈیفنس سسٹم ہے وہ دبئی سے UAE سے جو ہے وہ اسرائیل منتقل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کیونکہ یہ خبریں اس طرح سے گردش نہیں کر رہی تھیں کہ انہوں نے موو کیا، لیکن ہاں آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کارگو کا جہاز جو ہے وہ وہاں پر اترا، جو دبئی سے وہاں پر پہنچا ہے۔ کل میں نے یہ خبر بھی آپ کو دی تھی۔ اب یہ چیزیں انویل ہوئی ہیں کہ اصل میں ان کے اندر تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ڈیفنس سسٹم امریکہ نے وہاں پر ڈپلائی کیا ہوا تھا
$2 से 4 अरब ایک بیٹری کے اوپر جو ہے وہ تیار کرنے کے اوپر آتے ہیں. 75 اس کے اندر میزلز ہوتے ہیں اور ٹوٹل امریکہ کے پاس 12 بیٹریز ہیں جس میں سے 2 تباہ ہو چکی ہیں, 10 جو ہے وہ باقی تھیں جس میں سے 2 تو وہاں پر ڈپلوائے تھی, 8 امریکہ کے اندر موجود ہیں, اب ایک جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہے. لیکن یہاں جو یہ سسٹم, کیونکہ یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ڈائریکٹلی وہاں پر جو ہے وہ ان کو بیچ دیں, بلکہ یہ ملکیت انہیں کی ہوتی ہے امریکہ کی, وہاں پر اپنے جو سورسز بیچتے ہیں, اپنی فوج بیچتے ہیں, وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں, ان کی تنخواہیں اگلا ملک دیتا ہے. اب وہاں سے انہوں نے اٹھایا. ابھی خبر کیا ہے, ایرانی وزیر دفاع نے ٹی وی کے اوپر آ کر جو کہا کہ ہم نے جنگ کے دوران اپنے جدید ترین میزائلوں کا استعمال نہیں کیا, جیسے کہ قاسم بشیر, ان کا ایران کا سب سے درست میزائل یا ایسے میزائل جن میں قابل استعمال وار ہیڈز ہیں. ہماری میزائلوں کی پیداوار جنگ کے دوران جاری رہی اور اب بھی جاری ہے. ایران ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہمارے پاس غیر اعلانیہ پیداواری جگہیں ہیں, اور سپورٹس ٹیم کی طرح ہم ایک مضبوط حریف کے خلاف اپنی طاقت کو آزمانا چاہتے ہیں اور چاہتے تھے. ہمیں یہ موقع ملا اور ہم نے بہت زبردست قسم کی کامیابی حاصل کی. لیکن ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ایران نے ابھی ایک سپر میزائل جو ہے اس کا کامیاب تجربہ کیا جس کو ایپوکلپس کہا جا رہا ہے. اب یہ ایپوکلپس ہے کیا, یہ آپ جان کر حیران رہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایران نے اپنا اب تک کا سب سے طاقتور میزائل لانچ کیا, اور جس کا یوں کہہ لیں کہ لفظی معنی جس کو وہ دنیا کی خاتمے کا دے رہے ہیں, اور یہ ایک ہائپرسونک میزائل ہے, یعنی ایک انتہائی تیز پرواز کرتا ہے اور ریڈار کو چکما دیتا ہے, جسے اس سے روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ تجربہ جون جو ہے وہ 2025 کے اندر اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد جو ہے وہ ایران کی پہلی بڑی فوجی مشق کے دوران ہوا تھا, اور انہوں نے نہ صرف میزائل بلکہ بحری جہاز, لڑاکا طیاروں اور الیکٹرانک جنگی آلات کو بھی دکھایا. یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ لانچ جو کیا گیا میزائل تھا اس نے ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے, اور کچھ ممالک جیسے آسٹریا ہے پہلے ہی وہ خدمات واپس لے رہے ہیں اور فضائی حدود بند کرنے پر غور کر رہے ہیں. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایران اس میزائل کی بڑے پیمانے کے اوپر پیداوار جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے تو اس سے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بدل جائے گا, تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ پہلے جس طرح سے ایران نے میزائل داغے وہ سب کے سامنے تھے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تھاڈ ڈیفنس سسٹم, امریکن ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے اندر نہ ہوتا تو وہاں پر ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر ان کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا. ان کا پارلیمنٹ, وزیر اعظم ہاؤس, کوئی جگہ محفوظ نہیں رہتی. لیکن ہاں اس میں کوئی شک نہیں, تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ایک بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. اب جبکہ ایران کی جانب سے اس سے بڑی ٹیکنالوجی جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے, اس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اور ابھی جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے بتایا کہ ایران نے اپنے سب سے طاقتور ہائپرسونک میزائل ایپوکلپس کی نقاب کشائی کی ہے, جو 80 وار ہیڈز ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور علاقائی توازن کے اندر کھیل کو بدلنے والی گیم ہے جو کہ پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دے گی. ابھی جو وزیر دفاع ہیں ایران کے, انہوں نے کہا کہ امیر ناصر زادہ جو ہیں, انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسے آلات ہیں جنہیں ہم نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا, اور بشمول جدید میزائل. جبکہ انہوں نے کہا کہ وہ دشمن کی صلاحیتوں کا مسلسل جائزہ بھی لے رہے ہیں اور آگے رہنے کے لیے حیران کن ٹیکنالوجی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اور دفاعی تحقیق اور اختراعی تنظیم جو ہے اس کے نام سے ایک تنظیم ہے, اور اس کا کردار عالمی فوجی ٹیکنالوجی اور پھر دشمن کی صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہے تاکہ ایران کبھی بھی چوکس نہ ہو جائے. ساتھ ہی ایسی ٹیکنالوجیز پر بھی کام کیا جائے جو دشمن کو حیران اور پیچھے چھوڑ سکیں. حالیہ 12 روزہ جنگ میں ایران جان بوجھ کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنا جدید ترین نظام جو ہے وہ استعمال نہیں کیا تاکہ ایک سرپرائز جو ہے وہ موجود رہے. اب جو ایران ہے وہ کسی بھی جارحانہ اقدام کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے, اور سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل پاکپور نے دفاعی صنعت کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایران اپنی مزاحمتی طاقت کے عروج پر ہے, اور انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حالیہ دفاعی جنگ کا کامیاب تجربہ ملکی وسائل پر انحصار کرتے ہوئے دفاع کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی کی تاثیر کی تصدیق کرتا ہے. اور جنرل پاکپور نے یہ بھی کہا کہ خبردار کرایا کہ ایران کے ساتھ محاذ آرائی میں دشمن کی کسی بھی غلط فہمی کا جو فیصلہ کن اور تیز اور افسوسناک جو ہے وہ جواب دیا جائے گا, اور مشکل دشمن کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا بھی ہوگا. لیکن ابھی جو ایران ہے اس نے جس طرح سے, کیونکہ یہ وہ واحد ٹیکنالوجی ہے جو کہ یہ جو لیٹسٹ ان کا میزائل انہوں نے دیا ہے وہ کیوں تھاڈ ڈیفنس سسٹم کو بھی چکما دینے کی صلاحیت رکھتا ہے, جو ایران دعویٰ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں GPS ٹیکنالوجی نہیں لگی ہوئی.
جو امریکہ کی جو انٹرنیٹ ہے اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہی نہیں ہے، بلکہ چائنیز ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، اور ابھی ایران نے اپنے 20 سیٹلائٹس جو ہیں وہ بھی فضا میں بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے، اور پھر جو نیرو بینڈ ان کی کمیونیکیشن ہے اس کو لے کے، اور پھر اس سے پہلے بھی اس نے بھیجے ہیں سیٹلائٹ، تاکہ انٹرنیٹ سے جو اپنے ملک کے لیے اسپیسیفک ایران اپنا انٹرنیٹ استعمال کر سکے، کسی کے اوپر وہ انحصاری نہیں کرے، تاکہ وہ جو جاسوسی ہے، وہ جو جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم ہے، وہ اس سے بھی آزاد ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ ان کے لیے مشکلات کا سامان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ابھی سیکرٹری دفاع جو امریکہ کے ہیں پیٹ ہیگسیت، انہوں نے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جیفری کروز کو برطرف کر دیا، اور یہ کروز کی ایک انٹیلیجنس اسیسمنٹ رپورٹ کے بعد سامنے آیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی حملوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو صرف مہینوں پیچھے کر دیا ہے، اور صدر ٹرمپ کے بیان کے یہ ٹوٹل خلاف تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مکمل ختم کر دیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے کہ کچھ ہی مہینے دور ہوا، جس کے بعد جو باقاعدہ طور پر پیٹ ہیگسیت نے پینٹاگون کے جو انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف تھے ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ لیکن ابھی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو جو ہے اس کی جانب سے امریکہ سے مدد کی اپیل کی گئی، تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم آ گیا، مزید ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو چین اور رشیا وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے وہ سپورٹ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن، یہ منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ابھی جو نتن یاہو ہے اس کی جانب سے ایک انٹرویو کے اندر کہا گیا کہ مغربی رہنما فلسطین کے حق خود ارادیت کو تسلیم کر کے عسکریت پسند اسلام کے مگرمچھ کو پال رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ پرسکون ہو جائیں گے، وہ مگرمچھ کو مطمئن کر دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آگ جتنی بھی زیادہ بڑھے گی اور آخر میں آپ کو بھسم کرے گی، آپ کو کوئی تحفظ نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی ایران نے جو جس طرح سے ایک رجیم چینج کی کوششیں ایران کے اندر ہو رہی تھیں، اور امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے وہاں پر رضا پہلوی کو کھڑا کیا جا رہا تھا، اور اس کی جانب سے رضا پہلوی کو اب ایران کے اندر سرغنہ کے طور پر جو ہے وہ دہشت گردی کے الزامات کا بھی سامنا ہے، کیونکہ ایران نے 122 افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا، جنہیں رضا پہلوی نے 12 روزہ جنگ کے دوران تہران میں فسادات برپا کرنے کا کام سونپا تھا، لیکن وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب یہ پورے کے پورے منظرنامے کے اندر ایک نئی جہت، ایک نئی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے، جس نے پورے کے پورے سیناریو کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے اوپر میں ڈیٹیل ولاگ آپ کے سامنے اگلے ویڈیو میں رکھوں گا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔